وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرمون۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ جو شیطان ہے وہ تمہارے لیے واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر کثیر تعداد کے اندر جرائم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہے جو جرم کرتا ہے، بلکہ ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی برے کام کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے تم کو ایک ایک کر کے پیدا کیا ہے، ایسے ہی تم نے ایک ایک کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ ایک ایک کر کے انسان نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری پیشگی اللہ رب العالمین کے سامنے ہونی ہے، ہم نے اس چیز کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ دو راستے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر بھی فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جو نیکیوں میں آگے ہے، نیک کام کرتا ہے، اسلام لے کر آیا ہے، ایمان والا ہے، اعمال میں آگے ہے، اس کی تو قیامت کا دن ہوگا، اس کی تو خوشی کا کوئی سما ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ کتنے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کے پاس یہ نظریہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ امت بڑی لاڈلی ہے، اس امت کو ایسے ہی معاف کر دیا جائے، جیسے اعمال کو ایسے چھوڑا ہوا ہے جیسے اس امت کا حساب کتاب نہیں ہے، اور سال میں سے کچھ دنوں کا تعین کیا ہوا ہے کہ ان دنوں کے اندر مجلسیں قائم کرو، محفلیں قائم کرو، اور درود شریف کی کثرت کرو، اور اس طرح کے اعمال شروع کر دو، اور پیچھے عقیدہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جائے پورا سال انسان جو مرضی کرتا رہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یہ جو متقی لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ آپ کی کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے آپ کا کہ مسلمان اور تابع دار فرما بردار اور ایک طرف جرم کرنے والے مجرم لوگ ہیں، کیا ہم ان دونوں کو ایک ہی جو ہے نا وہ صف میں اکٹھا کریں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ایک بندہ اسلام لاتا ہے، یعنی مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار اور تابع دار۔ ایک بندہ تابع داری کرتا ہے، ایک بندہ فرما برداری کرتا ہے، اور ایک بندہ مجرم ہے، ایک بندہ جرم پہ جرم کرتا ہے، اپنے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، گمراہی کے راستے پر چلا ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دونوں ایک ہی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے؟ دونوں کا حساب کتاب ایک ہی ہوگا؟ دونوں کو جزا ایک ہی طرح کی دی جائے گی؟ دونوں کے بارے میں فیصلہ ایک ہی طرح کا کیا جائے گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوگا وہی سلوک مجرموں کے ساتھ ہوگا؟
جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ سلوک ان کے ساتھ کریں گے، کیا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ جو اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں، کیا یہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی رائے ہے تمہاری، کیسی سوچ ہے تمہاری؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی ایسی کتاب ہے تمہارے پاس کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک نیکی کرنے والا ہے، ایک جرم کرنے والا ہے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیا جائے گا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر تم نے یہ پڑھا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یہ اپنی مرضی کی باتیں کہاں سے لے کر آتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب جس میں یہ لکھا ہو ان لکم فیہ لما تخیرون، جس کے اندر تمہاری پسند کی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کون سی ایسی کتاب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، جو انسان جرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جرم کرنے والے آج وہ الگ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے مجرم لوگ ہیں جو جرم کی حالت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، آج الگ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ان کے ساتھ کچھ اور ہی جو ہے نا سلوک کیا جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک اکیلے اللہ کی عبادت، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کے لیے نظر و نیاز صبح و شام، اسی کو پکارنا، اسی کے در پر اپنی حاجات کو رکھنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیا تمہیں اس چیز کا درس نہیں دیا گیا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ میرے عزیز بھائیو، کتنے مسلمان ہیں آج کل کے زمانے کے اندر جو اللہ کے در کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے گھر کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ زبان سے مان لینا، دل کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، یہ کیا ماننا ہے؟ زبان سے کہہ دینا میں مسلمان ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ بندہ مجرم ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر یہ فرمایا نا کہ کیسے فیصلے کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں پر یہ فیصلے ہیں؟ وہاں پر آخر میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، تمہیں چل پتا جائے گا جب پروردگار اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، فرما برداروں کا اور مجرموں کا اس دن پتہ چل جائے گا کون تابع دار ہے، کون نافرمان ہے۔ اللہ اپنی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، ساری کی ساری دنیا سجدے میں گر جائے گی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سجدے کی دعوت ہوگی۔ فلا یستطیعون، اللہ فرماتے ہیں کچھ طاقت ہی نہیں رکھیں گے سجدے کی۔ کون نہیں طاقت رکھیں گے؟ جو دنیا میں جرم کرتے تھے، جو دنیا میں جھکتے نہیں تھے، جو دنیا میں اپنے گناہ پر ڈٹے رہتے تھے، وہ اللہ کے سامنے طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج اپنے جرم کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ جرم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کاٹ دینا، یہ جرم کا لفظی معنی ہے۔ کسی چیز کو کاٹ دینا، کسی چیز کو ہٹا دینا کسی جگہ سے، یہ جرم کے لفظی معنی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے عزیز بھائیوں، واللہ دکھ کی بات یہ ہے، پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر مرویت اس قدر ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ جرم کرنے والے ہیں، جو لوگ لوگوں کے حقوق کو سلب کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، چھینتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، ہم مسلمان ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں مسلمان ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو۔ ان کے ساتھ بیٹھنا فخر ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا فخر ہے، ان کے ساتھ کسی مجلس میں شریک ہونا فخر سمجھا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے؟ آج کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، چیئرمین ہو، لوگ کتنا سعادت سمجھتے ہیں، فلاں کے ساتھ میری ملاقات ہے، فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلاں آپ کا ساتھی جو ہے، آپ کا دوست جو ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے وہ عزت کا لٹیرا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہے، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ، اس مجرم کے ساتھ تعلق کو سعادت سمجھتے ہو، اس کے ساتھ اپنی تصویریں بناتے ہو، تمہارا ایمان کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ صحیح مسلم کی روایت، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، ان کی بیوی آتی ہے، حکیم بن حزام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میرا یہ جو بیٹا ہے
اس کو میں نے ایک غلام دیا ہے اور آپ کو اس کو میں نے ایک سواری دی ہے، اور آپ کو میری بیوی کہتی ہے کہ اس چیز پر گواہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گواہ نہیں بنے ہیں، آپ نے پہلے سوال کیا ہے، فرمایا کتنے بچے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں میرے۔ فرمایا ہر ایک کو ایک ایک سواری دی ہے؟ ہر ایک کو ایک ایک سواری دی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، میرے پاس تو اتنی سواریاں نہیں، ایک ہے، اس بیٹے کو دے دی ہے۔ فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور آج جنہوں نے لوگوں کے مال چھین لیے، لوگوں کا ناحق خون بہا دیا، آج ہم ان کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک سواری دی ہے، آپ نے اس پر گواہی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ ہمارا ایمان کہاں کھو جاتا ہے؟ دنیا کی محبت کے اندر آ کر، دنیا کے لالچ میں آ کر۔ واللہ سچی بات ہے، جب دل سے ایمان ختم ہوتا ہے، انسانیت کے اندر مروبیت آ جاتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ آج مجرموں کا ساتھ دیتے ہو، خود بھی جرم کرتے ہو، آج ان کی حمایت کرتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، خود بھی جرم کرتے ہو۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اللہ فرماتے ہیں ان مجرموں کو ہم اس حالت میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہے زرقا، نیلی اور پیلی ہوں گی۔ یعنی ایک مثال دی ہے کہ جو بندہ جس کی آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کس طرح بدنما نظر آتا ہے، بد شکل نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کتنا برا لگتا ہے انسان کہ اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتخافتون بینہم، یہ جو مجرم ہے قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے سے چپکے سے بات کریں گے، اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ آج جن کو فخر سمجھے بیٹھے ہیں اپنے لیے، جن کو اپنے لیے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے، اللہ پہ توکل چھوڑ دیا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یتخافتون بینہم، ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے سے کھل کے بات کر سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت سے آشنا کر دے، ایمان کی مٹھاس جن کو چکھا دے، جن کو ایمان کی چاشنی اللہ عطا کر دے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچیاں آتی ہیں، آ کر سوال کرنے لگی، آج تو ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں، اچھا گھر دیکھ لیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بچیاں آتی ہیں، آ کر کہنے لگی کہ اے امام صاحب، ہمارے گھر کے باہر سے رات کو اہل ظاہر کا قافلہ گزرتا ہے۔ اہل ظاہر اس وقت کے حکمرانے والا تھے کہ ان کا قافلہ رات کو گزر رہا ہوتا ہے، بڑی دیر تک روشنی رہتی ہے، کیا ہم اس روشنی سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے کہ حکمرانوں کی جلائی ہوئی روشنیاں، کیا ان سے فائدہ؟ کیوں پتہ ہوتا ہے نا، پتا ہوتا ہے نا یہ ظالم ظلم کرنے والے، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو لوگوں کے مالوں کو ناحق چھیننے والے ہیں، کیا ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا یہ کتنا برا عمل ہے جس کو اللہ پہچان عطا کر دے۔ سوال کیا امام صاحب یہ بتائیں، کیا ان کی جلائی ہوئی مشعل سے، ان کی جلائے ہوئے چراغ سے کیا روشنی حاصل کرنا، اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پوچھتے ہیں تم کس گھر سے آئے ہو؟ کہا ہم بشر الحافی کی بہنیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رو پڑے، کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ تقویٰ اسی گھر سے آئے گا، مجھے پتا تھا تقویٰ اسی گھر سے اٹھے گا، کیونکہ اس گھر کے اندر تربیت ہوئی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ قیامت والے دن جو جرم کرتے ہیں، اپنے جرم پر اصرار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتے، اپنے غلط عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من رجل یلی امرا یلی اشرا امر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو 10 لوگوں کے اوپر مقرر کیا گیا نگران، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اس کی اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا ما من رجل یری امرا اشرا او فوق ذالک، جس شخص کو 10 لوگوں کے اوپر نگران مقرر کیا گیا، او فوق ذالک یا ان سے اوپر، یعنی 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 15 ہے، 100 ہے، فرمایا جس شخص کو 10 لوگوں کے اوپر نگران مقرر کیا گیا، الا ات اللہ مغلول یوم القیامت الی عنقہ، قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ
یہ بندہ کون ہے؟ 10 لوگوں کے اوپر اسے نگران مقرر کیا گیا ہے، 10 لوگوں کا خیال کرنا ہے تم نے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنا آج ہم جرم کون سا کرتے ہیں اور کس طرح ہم مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا 10 لوگوں کے اوپر نگران مقرر کیا گیا، یا اس سے زائد کے اوپر نگران مقرر کیا گیا۔ الا ات اللہ یوم القیامت الی عنقہ، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فکہ بالروح او بقاہ اسمہ، نبی علیہ السلام فرمایا اگر اس نے نیکی کی ہے اپنے 10 لوگوں کے ساتھ تو یہ اس کی نیکی اس کو آزاد کروا دے گی، او بقاہ اسمہ، یا یہ غلط کام کرتا رہا ہے یا یہ غلط رہنمائی کرتا رہا ہے ان کی، تو آج اس کا یہ جو جرم ہے اس کو ہلاک کر دے گا، او بقاہ، اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کم از کم ہر شخص تو ایسا ہے نا جس کے گھر کے افراد، کسی کے 5، کسی کے 7، کسی کے 10، کسی کے 12۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جن کے اوپر مقرر، ہم تو بس ایک ہی بات کرتے ہیں نا کہ یہ حکمران کھا گئے، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، وہ تو ہے ہی ہے جن کے اوپر ہمیں نگران مقرر کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دینا ہے کہ جس نے ان کا خیال نہ رکھا، جس نے ان کی تربیت نہ کی، جس نے ان کی رہنمائی نہ کی۔ سچی بات ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے آج اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے والدین کیا کرتے ہیں، صبح سویرے ان کو اٹھائیں گے، اٹھاتے سار کوئی نماز نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے۔ اس بچے کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ جب اس کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر سکول میں جا رہا ہے، آگے بےہودہ لباس والے ٹیچر اور وہ خواتین جن کا غیر شرعی لباس ہے، اور وہ سکھانے کے لیے کون سی تہذیب آئی ہوئی ہے، اس بچے کے دل دماغ کے اندر اللہ کی محبت کیسے بیٹھے گی؟ اللہ کا خوف کیسے بیٹھے گا؟ اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ جب تھکا ہارا 1-2 بجے وہاں سے وہ آئے گا، اس کو کھانا دیا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا چلے جاؤ اکیڈمی کے اندر، جو سارا دن وہاں پر سیکھتے رہے ہو چلو ذرا اس کو دہرا کے آؤ۔ شام کو آئے گا، پھر کھانا سامنے ہے، پھر وہ فلم دیکھ رہا ہے، پھر وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ چلو اس بندہ سمجھتا ہے چلو اس کو بھی کوئی تھوڑی سی فریشمنٹ چاہیے نا، اس کو بھی کوئی تھوڑا سا اپنے دماغ کا بوجھ ہلکا کرنا ہے نا۔ پھر وہ جب آخری وقت کے اندر جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، سارے دن کا وہ نچوڑ اس پر نکال رہا ہوتا ہے، پھر وہی چیز ساری رات اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور یہ تربیت ہو رہی ہے۔ بتائیں اب ایمان کے ساتھ بتانا چاہیے کہ اب میں اور آپ، ہماری حالت کون سی ہے، کیفیت کون سی ہے؟ جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ہمارے ہاتھ کدھر بندھے ہوئے ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے یا جو اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے، کیا ہم جنت میں اس طرح داخل ہو سکیں گے یا جہنم سے آزاد ہو سکیں گے؟ لا تنسب العظیمتین، لا تنسب العظیمتین۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں 2 چیزوں کو نہ بھولا کرو، خود بھی نہ بھولو، اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں درس دو، ان کو بتاؤ، ان کو یاد کرواؤ۔ واللہ میں رات کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب الفرقان پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اولیاء کی کرامات تھی۔ ان میں سے ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کی کرامت لکھی ہے جس کا نام عتبہ تھا۔ کہتے ہیں عتبہ نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ عتبہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ تیری کتاب کو میں نے پڑھنا ہوتا ہے، میری آواز اچھی بنا دے۔ آج بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ یا اللہ تیری کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے، میری آواز اچھی بنا دے۔ اور واللہ دوسری بات ایسی ہے، انسان حیرت میں چلا جاتا ہے، حیرت بھی کھو جاتی ہے۔ دوسری وہ نوجوان دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے کھلے آنسو عطا فرما، جب تیرے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو میرے آنسو نہ رکنے پائے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تربیت ہے جو اللہ کے دربار میں انسان کی حاضری ہے، انسان کی پیشگی ہے، اس کے لیے نجات کا سبب ہے، اس کے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ پھر جو ہے نا وہ دوڑے گا، بھاگے گا، دائیں جائے گا، بائیں جائے گا، لوگوں کو اٹھا کر اپنا اعمال نامہ دکھائے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ مجھے اللہ پہ بڑی امید تھی، جو میں عمل کرتا تھا، جو میرا عقیدہ تھا، جو میرا ایمان تھا، جو میرے اعمال تھے، مجھے میرے رب پہ یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے میرے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے گا۔ یہ دعائیں کرتا ہے، اس نے 3 دعائیں کی کہ اے اللہ مجھے اچھی آواز عطا فرما کہ میں تیری کتاب کو پڑھوں تو مجھے اچھا لگے، کہ مجھے سرور آئے پڑھنے کا، اور اے اللہ مجھے کھلے آنسو عطا فرما، اور اے اللہ مجھے بھوک عطا نہ کرنا، مجھے بھوک عطا نہ کرنا۔
کہ میں کسی کے در پر جاتا رہوں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب یہ نوجوان قرآن پڑھتا تھا خود بھی روتا تھا، لوگ بھی روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، غور و فکر کریں اس حدیث کے اوپر کہ آج کل ہمارے نیچے ہماری رعایا جو ہے، ہمارے گھروں کے اندر کتنے افراد ہیں، کسی گھر میں 10 ہیں، 12 ہیں، کوئی یتیم بچوں کی ساتھ کفالت کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آج حالات خراب ہو جائیں، آج اعلان ہو جائے نا کہ ایک چینی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی یا کل سے ملے گی نہیں، دیکھنا ہماری دوڑیں کیسے لگتی ہیں۔ آٹے کے لیے دوڑیں لگ جائیں گی، چینی کے لیے لگ جائیں گی۔ کیوں؟ ہم کو ہمارے دماغ میں ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے گی، مفقود ہو جائے گی، یہ کم ہو جائے گی، یہ ملے گی نہیں، ہم دوڑے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے انسان، تو نے کل اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سوچ کے آنا تو کیا لے کر آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے، کیا اعمال ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور۔ اے انسان یاد رکھنا، کیا تیری یہ سوچ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں شاید اس کو بلا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور۔ یاد رکھنا جب قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹیں گی، اللہ تم کو اٹھائے گا۔ وحصل ما فی الصدور۔ تم اپنے اعمال کے بارے میں بھولے بیٹھے ہو، تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہیں اللہ ان کو بھی ظاہر کر دے گا، ان کو بھی باہر نکال دے گا کہ یہ بندہ فلاں بندے کے بارے میں یہ سوچتا تھا، یہ بندہ یہ سوچ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے جتنے راز ہیں ان کو تمہارے سامنے عیاں کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے، ہماری پیشگی کے وقت ہمارے دامن میں کیا ہوگا جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال ہمارے کس ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔